اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں فردوس علی ہمارے اس اسپیشل پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج شہنشاہ کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا روز ہے۔ ہم تمام مومنین کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ ماہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے۔ ماہ شعبان وہ واحد مہینہ ہے جس میں کوئی شہادت نہیں ہے، جس طرح محرم کے مہینے میں کوئی ولادت نہیں ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا کوئی ہمارے لیے اس میں پیغام ہے یا یہ صرف ہماری سوچ ہے؟ شعبان میں کوئی شہادت نہیں ہے کیونکہ شعبان کے مہینے میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور محرم میں کوئی ولادت نہیں ہے کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ یعنی جو مہینہ امام حسین علیہ السلام کی خوشی سے منسوب ہو وہاں کوئی غم نہیں آ سکتا، اور جو آپ کے غم سے منسوب ہو وہاں خوشیوں کا تصور نہیں ہے۔ نظام قدرت بھی شاید یہی کہتا ہے کہ آپ کی خوشی میں خوش ہوں اور آپ کے غم میں غمگین۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں کوئی شہادت نہیں ہے، کیونکہ یہ مہینہ کربلا والوں کی آمد سے سجا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام پنجتن کی آخری کڑی ہیں۔ اگر 14 معصومین کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کو 4 محمد ملیں گے، 4 علی بھی ملیں گے، حسن بھی 2 ہیں، مگر حسین صرف 1 ہے۔ یعنی نہ کوئی حسین جیسا ہے اور نہ ان کے جیسا کوئی ہوگا۔ حسین صرف حسین ہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اس جہاں میں تشریف لائے وہ دن 3 شعبان 4 ہجری کا تھا، جب مدینہ آپ کی آمد سے روشن ہوا۔ بعض اقوال کی بنیاد پر آپ نے 65 سال چند مہینے زندگی گزاری، جس میں تقریباً 6 سال اپنے نانا سرکار دو عالم پیغمبر اسلام کے ہمراہ گزاری۔ ان کے بعد آپ اپنے والد امیر المومنین علی ابن ابو طالب کے زیر سایہ رہے اور 10 سال بھائی حسن کی امامت میں زندگی بسر کی۔ امام حسن کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی شہادت کے وقت آپ کو امام منتخب کیا، نبوت کی امانتیں اور اسرار امامت آپ کے حوالے کیا۔ آپ کی امامت کے سلسلے میں محمد حنفیہ نے امام زین العابدین علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول خدا نے اپنی وصیت اور اپنے بعد کی امامت امیر المومنین کے حوالے کی تھی، اور انہوں نے یہ عہدہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا تھا۔ آپ کی شان و عظمت، آپ کی فضیلتوں کے بارے میں کیا بیان کریں، جن کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا، جو زمین اور آسمان کے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب انسان کو دیکھنا چاہے تو وہ حسین کی طرف دیکھے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام کی صحابی حذیفہ یمانی کا بیان ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے ہوئے فرما رہے ہیں، اے لوگو، یہ حسین ابن علی ہیں، ان کو پہچان لو۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ حسین جنت میں ہوں گے اور ان کے دوست اور دوستوں کے دوست بھی جنت میں ہوں گے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم نے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا کہ حسین امت کے امام ہیں، اور آپ نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پیغمبر اکرم نے زندگی کے ہر موڑ پر لوگوں کے سامنے الگ الگ انداز سے امام حسین علیہ السلام کو پہچانوایا تاکہ لوگ اپنے ہادی اور امام کو پہچان لیں۔ اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور سخاوت کے بارے میں بات کریں تو آپ کی عظمت آپ کے اصولوں اور قربانیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ امام حسین کی عظمت کا ایک بہترین پہلو یہ ہے کہ آپ نے حق و باطل میں فرق کرنا ضروری قرار دیا۔ حق کے خاطر اپنے بابا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر میدان کارساز میں کئی بار اللہ کی راہ میں دفاع کیا، لیکن آپ کی سب سے بڑی قربانی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد کی جائے گی وہ کربلا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ دی گئی آپ کی قربانیاں ہیں، جسے کوئی بھی بھلا نہیں سکتا۔ امام حسین نے باطل کو مٹانے کے لیے حق کے خاطر اپنی اور اپنے پیاروں کی قربانی دے دی، مگر ظالم کے سامنے نہ جھکے۔
اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو بدبختی سمجھتا ہوں۔ یعنی آپ نے صاف طور پر یہ بیان کر دیا کہ میں ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں چاہنے والوں کے لیے ہدایت کا درس دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں لوگوں کے لیے ایک پیغام دیا ہے جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم آپ کے سامنے امام حسین کی کچھ حدیث بیان کرتے چلیں گے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں، رسول خدا کا ارشاد ہے کہ جو دیکھے کسی ظالم بادشاہ کو کہ اس نے حرام خدا کو حلال کر دیا ہے، پیمان الہی کو توڑ دیا ہے، سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے، بندگان خدا کے درمیان ظلم و گناہ کرتا ہے اور اپنے قول و عمل سے اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے، تو خدا پر یہ واجب ہے کہ اس ظالم بادشاہ کے عذاب کی جگہ اس کو ڈال دے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کی حاجتوں کا تم سے متعلق ہونا یہ تمہارے اوپر خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا نعمتوں کو یعنی صاحبان حاجت کو رنج نہ پہنچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نعمت نقمت میں بدل جائے، یعنی عذاب یا بلا میں بدل جائے۔ لہٰذا اگر خدا نے آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے تو اس کی قدر کریں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس نعمت کا حقدار بنایا، ورنہ خدا وند عالم اگر چاہتا تو اپنے بندوں کی حاجت کسی اور بندے سے پوری کر دیتا۔ ناظرین، یہ تھا امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے سلسلے میں ہمارا آج کا پروگرام۔ اسی کے ساتھ آپ سے وداع لینا چاہیں گے، ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ انا حسین، انا حسین، انا حسین۔